ویلکم بیک ناظرین اور سامعین. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ. میں ہوں امتیاز نقوی اور میرے ساتھ تجزیہ کار جناب نثار حسین نقوی صاحب ہیں. آج کا جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم ان پاکستان، جس پر نقوی صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. اور جناب رضا بھائی صاحب نے بھی اپنے جو کامنٹس کیے ہیں ان خیالات کا اظہار کیا ہے. نقوی صاحب گلاسگو سے ہمیشہ کی طرح وہ بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. بہت بے حد شکریہ تمام ناظرین کا جو بھی پروگرام دیکھتے ہیں اور جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے، میں چاہوں گا کہ ہم ٹاپک کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں اور نثار حسین نقوی صاحب اپنا تجزیہ جو ہے وہ پیش کریں. جی تو نقوی صاحب، جیسے کہ رضا بھائی نے بھی کہا ہے کہ یہ جو اہل سنت کے جو کچھ ایسے مقامات ہیں وہاں پہ یہ جو چھاپے مارتے ہیں، یا پھر اس کے جو 90 پہ ان کی ایک شاید مثال تھی کہ وہاں پہ یہ چھاپے مار کے جو دہشت گردی اس طرف توجہ کم دے رہی ہے فوج. تو کیا ان کو مکمل دہشت گردی جو ہے جہاں بھی ہو اس پر ان کو نظر رکھنی چاہیے، یا صرف جو مخصوص گروہ ہیں انہی پر ان کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اصل میں اس بات سے مطلب اس بات پہ کنونس ہوں جی کہ جب آپ دیکھیں کہ جب ایک گھر کی صفائی کرتے ہیں ہم، اتنا میس پڑا ہوتا ہے، جب چھت ہی اوپر سے ٹوٹ کے نیچے آ جاتا ہے، آگ لگتی ہے، آگ کے بعد جو پوزیشن ہوتی ہے گھر کی، ٹھیک ہے، تو بندہ سوچتا ہے کہاں سے شروع کروں، ٹھیک ہے نا. اس وقت پاکستان میں پرابلم یہی ہے کہ اتنا گند ہے، سیاستدان وہ بھی گندے، مذہبی لیڈر وہ بھی گندے. اب سیاستدانوں نے بھی پروموٹ کیا دہشت گردی کو چھپ چھپا کے، مذہب نے بھی کیا، مذہبی جو نام نہاد ملا ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی ان کو مہمان بنا کے رکھا. عورتیں دی شادیاں کرنے کے لیے، حوریں دی جنت کی، حوریں دکھائی، جنت دکھائی، یہ وہ جس نے جو کردار ادا کر سکتا تھا نا، جو اس نے وہ ادا کیا اس پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے. اسپیشل مدارس قائم کیے، اسپیشل مدارس قائم کیے، اسپیشل لوگوں کی برین واشنگ کی گئی. مطلب ہر وکلا بھی ہیں اس میں، وکلا بھی ہیں، مطلب سول سوسائٹی. آپ دیکھیں کہ بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے فوج میں بھی گھس آئے تھے. جیسے کہ رضا بھائی نے مثال بھی دی تھی کہ کسی نے کہا تھا کہ ہمارے بچے، تو وہ انہوں نے اشارہ فوج کی طرف ہی کیا تھا. جی تو ان لوگوں کو پاک کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ملک کو اور سارے سلسلے کو اور ایک ترتیب سے کام شروع کیا جاتا ہے، جس کے لیے ایک کام شروع کر دیا گیا ہے. میں یقیناً اپنے ناقص عقل کی بنیاد پہ، اپنے ناقص تجزیے کی بنیاد پہ رضا بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا انہوں نے نام کیا ان کی بھی باری آئے گی. ایک لیڈر نے قومی اسمبلی میں یہ ایک شعر پڑھا تھا کہ بجھیں کہ سب کے دیے ہوا کسی کی بھی نہیں، ٹھیک ہے نہیں، لیکن سب سے پہلے آج انہی کے دیے کو ہوا نے پکڑا ہے، ٹھیک ہے نہیں. کہ قدرت وہ کام کرواتی ہے سب کچھ. کفر سے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفر کے ساتھ قائم کی گئی حکومتیں قائم تو رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ ہیں، لیکن ظلم سے قائم کی گئی حکومت جو ہے وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتی. ان لوگوں نے ایک ظلم کا دور بازار گرم کیا ہوا تھا. ہم نہیں کہتے کہ مطلب سارے لوگ ہی ایسے نہیں، سیاسی جماعتوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو فوج نے یہ رکھا ہے اس دفعہ، اور حکومت بھی کہہ رہی ہے، پتہ نہیں اندر سے تو سارے جانتے ہیں کیا ہے، لیکن باہر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب ٹیررسٹوں کو، دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے. وہ کسی مذہب کا ہو، کسی جماعت کا ہو، کسی تنظیم کا ہو، سیاستدان، پارلیمنٹیرین ہو، وزیر اعظم ہو، صدر رہا ہو یا صدر ہو، وہ پکڑیں گے، سب کو پکڑیں گے. مولوی برقعے والے کی باری بھی آئے گی اور وہ بری طرح پھنسے گا. انشاءاللہ بات جاری رکھیں گے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کر سکتے ہیں؟ جی آپ آنے رہے ہیں، بات کیجیے. کون بھائی، کہاں سے؟ میں اظہر خان بول رہا ہوں ویلز سے. جی اظہر خان صاحب فرمائیے، کیا کہیں گے؟ میں کراچی کے بارے میں دو لفظ کہتا ہوں. جی فرمائیے. وہاں کے جو تھانے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ اس کا ہے، اس سے سچو کا ہے، اس سے سچو کا ہے. تو یہ سچو سب پاکستان کے نہیں ہے. اگر ایسے ہی چلے گا تو کراچی تو ڈوب گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ادھر سوچتا ہی نہیں ہے. سمپل باتیں ہیں سب
کہ جس کو سزا ملتی ہے تو یہ سب اوپر آ جاتے ہیں, حکمران آ جاتے ہیں اور ان کو دفاع اور تحفظ دے دیتے ہیں, تو عوام کو کیوں تحفظ نہیں دیتے ہیں؟ صحیح, بہت بہت شکریہ جی. اچھا, یہ اچھی کہ آپ بات جاری رکھیں پھر اگر وقت ہو تو. پھر میں کہہ رہا تھا کہ سب کی باری آئے گی, جی جی, لیکن یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والے یہ لوگ, یہ مذہبی لیڈر, نام نہاد لیڈر, سوری جی جی, لیڈر میں نے کہہ دیا ہے, یہ اس قابل ہی نہیں ہے لوگ کہ ان کو لیڈر کہا جائے. یہ نام نہاد خود ساختہ لیڈر, یہ اگر ان کو اس ملک میں نہ آنے دیتے, اور یہ سیاستدان جن کا اوپر کا چہرہ اور ہے, جن کا اندر کا چہرہ اور ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, ایک آدمی کو میں نام نہیں لوں گا, ایک تنظیم کا ایک آدمی ہے جس نے کراچی کے اندر بہت بہترین کام کیا, بالکل کراچی کے اندر بہت بہترین کام کیا. وہ مشہور کی جگہ آپ نے لیڈر کی ایک فون کال جب آئی تو وہ مصروف تھا, فون نہیں اٹھا سکا, تو اس کو اس کی سزا دی گئی کہ اس کو پاکستان بدر کر دیا گیا, ملک چھوڑنا پڑا. ایک آدمی ہے سینیٹر ہے, وزیر بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا لیٹ پہنچا اپنے آفس میں, یہ میں آن دی ریکارڈ باتیں کہہ رہا ہوں, میں نام نہیں لیتا, کسی کی تذلیل کرنا میرا مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا لیٹ پہنچا تو جو پارٹی کے فوجی تھے گنڈے نام نہاد, انہوں نے اس کو دوسری طرف منہ کر کے دیوار کی طرف جو ہے وہ کھڑا کر دیا. کھڑے ہو جو ہے سینیٹر پاکستان کا, وزیر بھی رہا ہے. یہ تو حالت تھی نقوی صاحب خود پارٹیوں کے اندر, ڈکٹیٹرشپ ہے, جی جی, مکمل ڈکٹیٹرشپ, اور اس کے ساتھ آپ گنڈا گردی بھی کہہ دیں نا, یہ بھی کوئی بات ہے بھائی. ایک سینیٹر ہے یا وزیر رہا ہے, ایک آدمی ہے, اس کی ایک عزت ہے نا, اس کا ایک شرف ہے, اشرف المخلوقات بھی تو ہے. چند 4 6 10 آدمی جو ہے وہ بندوقوں کے ساتھ اس کو بولے کہ چلو تم لیٹ کیوں آئے ہو, یہ کوئی لوگ نماز لیٹ پڑھتے ہیں, قضا بھی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. تو یہ حالت تھی, پکڑے جائیں گے سارے, پاکستان بچے گا, یہ پکی بات ہے, پاکستان بچے گا. جس نے بھی زیادتی کی ہے مادر وطن کے ساتھ وہ مارا جائے گا, وہ پکڑا جائے گا. اب آغاز ہو گیا ہے. لیکن نقوی صاحب تھوڑی, چونکہ اس سے پہلے بھی مشرف صاحب نے بھی کوشش کی تھی جب وہ آئے تھے, ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, لیکن آخرکار ان کو ہی ساتھ لگا کر اپنی حکومت کے 9-10 سال گزارے. تو کیا یہ جو اب فوج نے ہاتھ ڈالنے کی جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل کلین اپ کر سکیں گے؟ چونکہ نقوی صاحب فوج یہ چیز سمجھ چکی ہے, ادارے یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ وہ پہلے تجربے سارے ناکام ہو چکے ہیں. ان کو ساتھ رکھ کے چلانے والے, دوسرے کے تیسرے کے, چودھریوں کو, مہاجروں کو, دوسروں کو, تیسروں کو ساتھ رکھ کے چلانے والے, اگر سب کو ساتھ رکھ کے چلاتے ہیں تو پاکستان نہیں چلے گا. یہ فوج سمجھ چکی ہے, اور اس لیے اب انہوں نے یہ کہا جی کہ پاکستان کے خلاف جو بھی ہوگا, کسی پارٹی میں ہوگا, کسی مذہبی پارٹی میں ہوگا, کسی بھی تنظیم میں ہوگا, تو وہ رگڑا جائے گا, اس کو چھوڑیں گے نہیں. جو مرضی قانون بنتے رہیں, جو مرضی یہ چیختے رہیں, چلاتے رہیں, جو کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے. پھانسی کے کسی مجرم کو آپ نے دیکھا ہے کبھی پھانسی گھاٹ سے واپس لایا گیا؟ نہیں. حالات ایسے بن چکے ہیں. ایک ماحول ہوتا ہے ملک کو, جب پالیسیاں بنتی ہیں ایک ماحول ہوتا ہے. دیکھیں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں کتنا بڑا ایڈوانس اور کتنا بڑا جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک ہے, ٹھیک ہے. جب ملک کی دفاع کی بات آئی, جب ملک کے نقصان کی بات آئی, تو انہوں نے قانون بنا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی کہ 2 سال تک ہم آپ کو پاسپورٹ لے کے اندر کر سکتے ہیں ملک کی خاطر, اور بغیر کسی عدالت کے, بغیر کسی ڈاکومنٹ کے, کسی کے بھی, ہم آپ کو ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں. یہ کیا ہے, ملک چونکہ فرسٹ ہوتے ہیں, ایجنسیاں جن کے سارے پہ ملک چلتے ہیں وہ ملک کی محافظ ہوتی ہیں. اب پاکستان کی بھی سچویشن اس سے ورس ہے, ٹھیک ہے نہیں. یہاں دھماکے نہیں ہوتے, یہاں آگے آگ نہیں لگتی, کچھ نہیں ہوتا, کوئی 200 250 لوگ مارے نہیں جاتے, لیکن پھر بھی وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ یہاں کی گورنمنٹ جو ہے ملک کی تحفظ کے لیے, اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنا وہ ایک سسٹم بنا رہی ہے, ٹھیک ہے یا نہیں. اب یہی پاکستان میں چل رہا ہے, چونکہ ہم نے تو بہت کر 60,000 لوگ یہاں شہید ہو جائیں, 60,000, لیکن سب جنگوں میں لوگ شہید نہیں ہوتے اتنے. تو ہمارے اس دہشت گردی کی لعنت میں, اس دہشت گردی کو سپورٹ کیا سیاستدانوں نے بھی, مذہبی لیڈروں نے بھی. اب جو ہے, اور میں کہتا ہوں کہاں سے شروع کروں اور کیا کیا بات, لیکن ایک دور میں یہ ایک بات مجھے یاد, ساری آپ کو میں ڈسٹرب کر رہا ہوں. میں ان دہشت گردوں کو
ان کرائے کے قاتلوں کو، جیسے سولت مرزا اور عزیر بلوچ کی باتیں سنی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں آج کہ یہ ٹیشو کی طرح یوز کرتے ہیں. اوے اللہ کے بندے بنو جو سن رہے ہو ہماری، اگر آپ تک آواز آ رہی ہے، آپ ایک شخص کے کہنے پہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک جان کو جو ہے آپ قتل کر دیتے ہو، نفس کو، کئی نفسوں کو قتل کرتے ہو. اور دیکھو جن کی خاطر تم قتل کرتے ہو، میرا یہ پیغام ہے قاتلوں کے لیے، آج وہ کتنے مشکل وقت میں تمہارے پاس، وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تمہیں استعمال کرتے رہے وہ بھی کہتے ہیں جلدی کرو، پھانسی کیوں نہیں دیتے ہو بھائی، تاکہ اور سچ نہ اگل دے. یہ ہے اینڈ، یہ ہے عزت. اللہ کے بھی مجرم ہو، یہ بھی ٹیشو کی طرح استعمال کر کے تمہیں پھینک دیں گے. اور جن تک یہ پیغام جا رہا ہے، ملک کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر معافی مانگ لو اور انسانی دائرے میں شامل ہو جاؤ. درندوں کا ساتھ چھوڑ دو اور وہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے، وہ تمہاری موت کے لیے خواہاں ہو جائیں گے. جب تمہارا مطلب تم سے نکال لیں گے، تم سے کچھ نہیں بچے گا. یہ پیغام محبت ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لو، سیدھے پاکستان کے مخلص ہو جاؤ اور لوگوں کو نہ مارو. غریبوں کی آہ بہت بری ہوتی ہے. کسی امیر کو مارو گے تو وہ حاکم کے در پہ جائے گا، مولا فرماتے ہیں. وہ کسی امیر کے ساتھ زیادتی کرو گے تو وہ حاکم کے دروازے پہ پہنچ جائے گا، لیکن کسی غریب کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اس کی اللہ کے جو ہے وہ پاس پہنچ جائے گی، اور وہ تمہیں بخشنے والا نہیں ہے. آج عزیر بلوچ کو دیکھو، آج اس سولت مرزا کو دیکھو، کل کا فوٹو بھی میں نے دیکھا میڈیا پہ، آج کا بھی دیکھا، آج رو رہا ہے، پٹک رہا ہے. کئی مارنے والے لوگوں کو خود ہارٹ اٹیک ہونے سے مار کے جیل کے اندر پھانسی کے پہلے دن. اور پھر یہ بھی خطرہ کہ اس کی فیملی جو ہے، اس کے بچوں کو بھی، تمہاری نسلیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. اس لیے اللہ سے معافی مانگ کے انسانی دائرے میں آ جاؤ، مسلمان بن جاؤ، اللہ کے راستے میں گر پڑو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے. اور اس بات کو چھوڑ دو، یہ جو تمہیں استعمال کر رہے ہیں آخر پہ یہ بھی تمہاری موت کے خواہ ہو جائیں گے کہ جلدی جلدی ان کو پھانسی لگاؤ بھائی، ہمارے بارے میں اور نہ کچھ کہہ دیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قانون کے تحت پھانسی رکوائی گئی ہے. ہاں جی، پھانسی کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا قانون ہے کہ اس کو ٹانگیں، اس کو فوراً تاکہ ہمارے بارے میں اور نہ بتا دیں اور باتیں. یہ ہے حقیقت. دوستو، بھائیو، کلمہ گو مسلمانوں، اس بات کو سمجھو. لوگوں کا خون اپنے ہاتھوں پہ، اپنی گردن پہ مت لو. یہ دنیا کا عذاب تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، یہ دنیا کی پھانسی، تو پروردگار کے سامنے محشر میں کس منہ کے ساتھ جاؤ گے؟ لوگوں کو مارنے والوں، جن کو وہ پیدا کرتا ہے، جن کو وہ خلق کرتا ہے، جس کے لیے وہ کہتا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا، تو تم لوگ کتنوں کو قتل کرتے ہو؟ وہ تو امر ہو جائیں گے اس کے سامنے. بے گناہ کسی کو مار دینا وہ شہید کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے، لیکن تمہارا کیا بنے گا؟ کیوں اپنی اس 4 دن کی دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اور ابھی ہم آتے ہیں کہ جو لوگ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کھڑے تماشا دیکھتی رہ جاتی ہیں. جیسے کہ 2 جو شہریوں کو وہاں آگ لگا کر زندہ جلا کر انہیں جو ہے وہ جہاں بھاگ کیا گیا ہے. کیا یہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسی، جو ہماری پولیس مینلی رسپانسبل ہے اس بات کی کہ انہوں نے 2 لوگوں کو حراست میں لیا شک کی بنا پر، ان سے وہ جو لوگ تھے مظاہرین، انہوں نے پولیس سے ان کو چھین کر آگ لگا دی، زندہ جلا دیا. تو کیا یہ جو قانون جو ہاتھ میں لیتے ہیں ہماری عوام جو ہے، کہ اس کے بارے میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ لوگوں کی جو جان کی حفاظت بھی کی جا سکے؟ بات یہ ہے نقوی صاحب کہ ملک میں قانون موجود ہے لیکن قانون جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس ملک میں مثال اس لیے دیتا ہوں، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ رابطہ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول رہتا ہے. میں نے بڑے بڑے بدماش یہاں بھی دیکھے، لیکن جب پولیس کی گاڑی کو دیکھتے ہیں نا تو یقین جانے ان کا فیوز اڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ قانون کی طاقت. قانون کی طاقت. پولیس والا جو ہوتا ہے یہاں پہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا کوئی MNA ہے، اس کا کوئی MP ہے، اس کا کچھ ہے، اور اس کی بھی کوئی نہیں. ایک عام پولیس والا ہوگا، ٹھیک، تو وہ جناب جان میجر جیسے بندے کو جو سابق وزیر اعظم ہے اس کو کھڑا کر کے اس کو فائن کرتا ہے. بلکہ فائن کیے بھی ہے، کیا ہے، اس کے بیٹے کو کیا ہے. تو ولسن ایک وزیر اعظم تھے، ان کو یہاں بریفورڈ میں ڈبل لائن پر یا لائن پر پارکنگ کے لیے 5 پاؤنڈ فائن کیا. میں کہتا ہوں کہ وہ ہیلری کلنٹن یہاں آئی ہے، ٹھیک ہے، سابق وزیر خارجہ ہے وہاں کی، امریکہ کی. وہ کسی کنفرنس میں جا رہی تھی، گاڑی غلط پارک کر دیا، ابھی 3 ہفتے کی بات ہے. تو
تو جب واپس آئے تو گاڑی پہ ٹکٹ لگا ہوا تھا. تو ہمارے یہاں جو غیر ملکی قتل کر کے ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے باقاعدہ عزت کے ساتھ واپس بھیجا جاتا ہے. یہ یہاں میں بات کر رہا تھا کہ یہ خوف کس کا ہے؟ قانون کا. قانون کیوں ہے کہ نہ کسی کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں قانون کے مقابلے میں. اگر آپ کی گاڑی کھڑی ہے اس کو بھی 60 پاؤنڈ کا ٹکٹ لگے گا, میری بھی کھڑی ہے اس کو بھی لگے گا. نہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں, نہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں, اور قانون سے پھر لوگ قانون کا احترام بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. صحیح. ہمارے ملک میں کیا ہے, آپ کا چاچا وزیر ہے, ٹھیک, تو آپ جو ہے جو مرضی کریں, جو مرضی کسی کو گاؤں میں کسی کو ماریں, گاؤں والے کسی کو پوری رات اپنے دروازے کے سامنے کہیں بھائی یہاں کھڑے رہو یا اندر کوئی نہ آئے, کسی کو بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں, کسی کی بیٹی کو اٹھا لیں, کسی کے بھائی کو اٹھا لیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. غریب ہے, کسی کے ساتھ بات کریں گے تو آپ دوسرے دن آپ یا بوری میں ہوں گے یا قبر میں ہوں گے. صحیح. یہ اس لیے ہے, دیکھ لینا جو ابھی آپ نے بات کی لاہور میں, اب جب بندے پولیس کی حراست میں ہیں, مظاہرین کا کیا حق بنتا ہے ان سے چھین کے ان کو مارنے کا؟ صحیح. یہ انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے, سامنے انسانیت کو جو ہے وہاں پہ ذلیل کیا گیا ہے, اور پھر ان لوگوں کو ان کی برہنہ لاشیں جو ہے وہ وہاں ڈال کے پہلے ان کو تشدد کر کے مارا گیا, پھر ان کو آگ لگائی گئی. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ قانون کے مطابق جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو سرے عام اسی طرح ذلیل کر کے مارا جائے, اور وہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ کارروائی کی جائے. ہمارا ایک تو قانون ہے کہ صدیاں بیت جاتی ہیں. سلمان تاثیر کا آدمی جو قاتل جس کا ابھی ذکر بھی کیا کالر نے, وہ خود کہتا ہے میں نے مارا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک وہ زندہ ہے. اسلام کہتا ہے قتل کے بدلے قتل کرو. وہ مسئلہ ہے کہ ثابت نہ ہو, جب ثابت نہیں ہوتا آپ کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے. وہ تو سامنے کہتا ہے کہ یہ گستاخ رسول تھا, دن دہاڑے مارا ہے, سامنے مارا ہے, لیکن پھر بھی قانون ہمارا جو ہے وہ بھی حکومت کے مولوی برقے والا عبدالعزیز سامنے کہتا ہے میرے پاس اتنے سوسائڈ بمبر ہیں, اتنے میرے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چھاؤنی بنائی ہوئی ہے اس نے, وہ جو لال بلڈنگ ہے. مسجد تو میں اسے نہیں کہہ سکتا چونکہ مسجد میں لوگوں کو امن کا درس دیتا ہے. مسجدیں جو حضور پاک کے دور میں ہوتی تھیں اور آج بھی جو ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ امن اور جان بچانے کی بات کرتے ہیں, مسلمانوں کو بھی اور عام انسانوں کو بھی. لیکن یہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے, یہاں سے میزائل نکلے ہیں, یہاں سے راکٹ لانچر نکلے ہیں. یہاں کا مولوی جو ہے وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ میرے پاس دہشت گرد موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ ابھی بیٹھا ہے پھرتا ہے. وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں میں اس کے باپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا, میرا دوست تھا, ٹھیک ہے, باپ دوست تھا نا, دہشت گرد تو نہیں ہے نا, دہشت گرد تو نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں جی کہ ہم جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچوں کو بھی اتنی عزت کرتے ہیں, وہ جو کافر تھے ابو لہب اور ابو جہل, جتنی ہم حضور کی کرتے ہیں, تو پھر ہم مسلمان ہیں؟ نہیں ہے نا مسلمان. نہیں, بالکل کرائٹیریا ہوتے ہیں, ایک حد ہوتی ہے, حدود ہوتی ہیں. وہ باپ اچھا تھا لیکن بیٹا اگر اچھا نہیں ہے تو پھر اس کے تلقات جو ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ملک کہاں ہے, ہم ملک کو سنبھالنے کے لیے چلیں, اور جو ملک کو قتل کرتے ہیں, جو ملک کو ختم کرتے ہیں, وہ سامنے دھمکیاں بھی دیتے ہیں, سامنے پھر رہا ہے بندہ, اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے, لیکن آخر کو پوچھنے والا اٹھے گا ضرور, اٹھے گا. اچھا, ہمارے پاس چند منٹ رہتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ جو فضل الرحمان گروپ کے جو 165 یا 175 افراد جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں, یہ پاکستان میں یہ کوئٹے سے ان کا تعلق اور ایک مدرسے کے طالب علم تھے. کیا جو ہمارے مدارس ہیں پاکستان میں وہ دہشت گرد پال رہے ہیں, اور یہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں یہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں, تو حکومت یا ابھی جو فوج کی جو ابھی آپریشن جاری ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ 10% کی جو بات ہو رہی ہے کہ 10% گورنمنٹ نے خود اس بات کو قبول کیا ہے کہ 10% مدارس جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں, تو کیا یہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ آپریشن کرے گی, اور اگر کرے گی تو کہ یہ جو نام نہاد ملا ہیں یہ کامیاب ہونے دے گے؟ پہلی بات یہ ہے نقوی صاحب کہ جو آپ کے سوال کے 3-4 پہلو ہیں. جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں داعش کے ساتھ جانے کے لیے, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مولوی فضل الرحمان کے بندے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کسی مدرسے سے آئے, اس مدرسے کو سیل کر کے کرنا چاہیے, اور مولوی فضل الرحمان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنی چاہیے دہشت گردی کی اسپیشل عدالت میں, ٹھیک ہے, چونکہ قانون سب کے لیے ہے. اگر ایم کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو JUI کے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا, الطاف حسین کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو فضل الرحمان کے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا, ٹھیک ہے. اور 10% کی نہیں ہے, 10% ہیں
تو 10% کو تالا لگاؤ. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مدارس ہیں سب کو گورنمنٹ اپنے انڈر لے, اور مولویوں کو تنخواہ جو ہے وہاں پہ جو پڑھاتے ہیں خود دے, اور ایک ایک جو ہے وہ جیسیو رینک کا افسر جو ہے ان کے اوپر مسلط کریں, بالکل ان کی سیکورٹی کریں, ان کی سیکورٹی بھی کریں. جو ملک کے خلاف چیز ہے اس کو ختم کریں, اور جو نہیں مانتے ہیں ان کو لگائیں لاک, اور ختم کر کے ان کو جو ہے بھیجیں جائیں جہاں آپ کو جنت ملتی ہے اسی میں جائیں. لہٰذا قانون کے مطابق سب کے ساتھ کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. میری زیادہ معلومات نہیں ہے کہ یہ کہاں سے پکڑے گئے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس لیے میں زیادہ اس پہ نہیں بولتا ہوں. اگر پکڑے گئے, میں کہتا ہوں کوئی شیعہ پکڑا جائے, کوئی سنی پکڑا جائے, کوئی وابی پکڑا جائے, کوئی دیوبندی, بریلوی, عیسائی, کرسچن, کافر, ہندو, مسلم, کوئی بھی پکڑا جاتا ہے ملک کے خلاف کام کرتے ہوئے, اسی قانون کے مطابق اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. قانون جو ہے وہ ایک آنکھ سے اندھا نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ملک میں ایک آنکھ سے اندھے قانون نے ہمیں اس جگہ پہ پہنچایا کہ 60,000 لوگوں کی جانیں ہم نے دی ہیں. اگر وہ آدمی صحیح کام کرتا تو آج ملک میں یہ حشر نہ ہوتا جس جگہ پہ ہم آج کھڑے. ہمارے جو کالر ہیں رضا بھائی ہیں غالباً, انہوں نے جب یہ بات کی تھی کہ ہماری فوج کے جو جنرل صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ طالبان ہمارے بچے ہیں, تو ہماری فوج میں بھی کیا اس طرح کی جو چھانٹی کی جائے گی, یا جنرل نصیر اللہ بابر صاحب نے کہا تھا یہ, جی ٹھیک ہے, اس وقت پالیسی یہ تھی, کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں نا جی تو ہمیں حالات کو بھی دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نہیں, چونکہ ملکوں کے حالات ایسے رہے ہیں, وقت بہت تھوڑا اس پہ ڈسکس نہیں ہو سکتی. اس وقت یہ تھا کہ سوویت یونین جو ہے رشیا بیٹھا ہوا تھا افغانستان میں, ٹھیک ہے, اس کو وہاں سے, یہ پاکستان کے بقا کا معاملہ تھا کہ اس کو وہاں سے نکالنا تھا, کیونکہ شروع سے آپ دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے یہ امریکن بلاک میں رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ رشین بلاک میں نہیں تھا. وہ اس وقت کی باتیں تھیں, اور جب وہ جنرل صاحب نے یہ بات کہی تھی وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا تھا تو یہ کوئی حدیث نہیں تھی. آج کل کیا کیا لوگ کہتے ہیں اور دوسرے دن جو ہے پھر انکار بھی کر جاتے ہیں. آج دیکھنا ہے کہ آج ملک کو کس کی ضرورت ہے. اس وقت کی ضرورت تھی, شاید ہوئی ہوگی, حالانکہ یہ غلط بات ہے. آپ دوسروں کی وجہ سے ہو کے دیکھیں ایران کی پالیسی, ایران نے کبھی جو ہے یہ داعش کا فتنہ اٹھا جو بھی ہوا وہ اقدامات کو کر رہا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے بیان, کبھی آپ نے ایسی مطلب غیر ذمہ دارانہ بیان سنا, بلکہ اوپن آفر دی گئی امریکہ کی طرف سے کہ آپ داعش کا مقابلہ کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جی, تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اگر نصیر اللہ بابر نے کہہ دیا, لیکن پھر اس نے مارا بھی ہے دہشت گردوں کو, اس وقت بھی ٹارچر سیل برآمد ہوئے, اس وقت بھی لوگوں کی لاشیں ملی, سر کی کھوپڑیاں ملی, ٹھیک ہے یا نہیں. یہ ہوتا ہے ہر دور میں, کچھ سیاسی مفادات ہوتے ہیں, کچھ غیر ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اور پاکستان کے جو نااہل سیاستدان رہے ہیں, جو رولنگ طبقہ رہا ہے, ان کی وجہ سے پاکستان آج اس مقام پہ آیا ہے. رضا بھائی کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن حالات ہوتے ہیں نا. دیکھیں آج سے 6 مہینے پہلے کوئی یہ سوچ سکتا تھا, 2 مہینے کو پہلے سوچ سکتا تھا کہ سہولت مرزا جیسے لوگ اوپر آئیں گے, ان کو آگے لایا جائے گا, پھانسی کی سزا دوبارہ بحال ہو جائے گی, اور زرداری صاحب کا نام بھی کوئی لے گا جو پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں, جن کی پارٹی کئی بار آ چکی ہے, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ماڈل ٹاؤن کے واقعات بھی کھلیں گے, کچھ دیر ہے. اور اس کے بعد حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ جو ہے وہ سیلاب کی نظر میں آئے گا. تو ابھی فوج نے بالکل مکمل تیار کیا ہوا ہے کہ وہ مکمل, جیسے یہاں انگلینڈ میں ایک کہتے ہیں کہ اسپرنگ کلیننگ, جو مکان میں مکمل جب صفائی کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اسپرنگ کلیننگ, یعنی کہ فوج تیار کر چکے ہوئے کہ دہشت گردی کا مکمل صفائی کرنا ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتوں میں ہیں یا مذہبی جماعتوں میں ہیں, جہاں بھی ہے دہشت گرد اس کو پکڑنا ہے, سزا دینی ہے. 2 چیزوں کا انتخاب کرنا ہے ہم کو بھی, اور فوج کو بھی, عوام کو بھی اور فوج کو بھی. یا دہشت گردی رہنی ہے یا پاکستان رہنا ہے. اچھا, یہاں یقیناً پاکستان نہیں رہنا ہے. یہاں حکومت بھی اب مجبور ہے کہ وہ بھی اب بالکل مجبور ہو کر اب فوج کا ساتھ دے رہی ہے. اس کے پاس بھی کوئی ایسا چارہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی سیاست کھیلے کہ فوج جو ہے وہ جو باقی جو سیاستدانوں پہ ہاتھ ڈال رہی ہے اس سے وہ باز رکھ سکے. ہمارے پاس وقت کم ہے, 30 سیکنڈ سے اگر کوئی آخری بات کرنا چاہتے ہیں تو. 30 سیکنڈ میں کیا بات کروں نقوی صاحب, کوئی جو میسج پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام یہی ہے جی کہ بس لوگوں, آپ نے جس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کیا ہے وہ پروردگار ہے معاف کرنے والا.
قاتلوں کو تو میں نے پہلے پیغام دیا ہے، جو بھی طاقت رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں پہ، عوام الناس پہ ظلم کیا، ان سے یہی میں کہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے. جو لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ آپ کی موت کے لیے بھی جلدی کرتے ہیں. دیکھ لو سہولت مرزا کے لیے، جن کا چہیتا تھا، جن کا چاہنے والا تھا، وہی آج کہہ رہے ہیں بھائی اس کو جلدی کرو، کیوں لیٹ کر رہے ہو. یہ اور نام بتائے گا، یہ اور جو اس کو یاد آتا جائے گا یہ بتاتا جائے گا، پلیز یہ کس قانون کے تحت آپ اس کو جو ہے وہ پھانسی نہیں دے رہے ہو، جلدی کرو. ٹھیک ہے، وہی لوگ جو ڈنر کرتے تھے بیٹھ کے، جو بیٹھ کے لوگوں کو آرڈر جاری کرتے تھے فلاں کو مار دو، فلاں کو مار دو، ختم ہو گیا جی. آج وہی ان کو کہتے ہیں. لہٰذا کوئی اس کا نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں، غدار نہ بنیں. اور اللہ غداروں کو کبھی پسند نہیں کرتا. میری امید ہے اور پاکستان قوم سے میری یہ گزارش ہے کہ فوج کا ساتھ دیں، فوج کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو جائیں جیسے آپ کھڑے ہیں. اور فوج جیسے رضا بھائی نے کہا ہے کہ عوام کی طاقت سے ہی لوگوں کو کچل رہی ہے، ورنہ یہ جن کے نام آ رہے ہیں یہ کہاں آپریشن کرنے دیتے تھے. یہ سوچ رہے تھے خالی وانا اور شمالی وزیرستان سے کام ہو جائے گا اور ہماری سلطنت بچ جائے گی. ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے مزید ہم پروگرام کو کنٹینیو نہیں رکھتے، اجازت چاہتے ہیں. اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ایک اور ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہماری طرف سے اللہ حافظ.